دیوبند سے ہاں پیار ہے، دیوبند سے ہاں فالحانہ پیار ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر دونوں مفروض حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اکرام، رفقائے بس اور سامعین باسطین، انجمن تقویت الاسلام شعبہ مناظرے کا یہ اختتامی پروگرام منصب رسالت اور اعتراضات کی حقیقت کے موضوع پر ہفتہ ثانیہ تاریخ دارالحدیث تحقانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ موضوع کی جزئیات پر گفتگو نہ کرتے ہوئے اصل موضوع کو سمجھنے کی کوشش اصولی طور پر کرتے ہیں۔ جب آپ موضوع کے الفاظ پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ موضوع کے دو جز ہیں، پہلا جز منصب رسالت اور دوسرا جز اعتراضات کی حقیقت۔ پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کو تشریعی حیثیت حاصل ہے، کیا اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ذات کو بھی تشریعی حیثیت حاصل ہے، یا آپ علیہ السلام کی ذات کو تشریعی حیثیت حاصل نہیں ہے؟ اس سلسلے میں دو طبقے اور دو جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ جو طبقہ اور جو جماعت کتاب اللہ کی تشریعی حیثیت کا اقرار کرے گی، وہ اس بات کا بھی اقرار کرے گی کہ آپ علیہ السلام کو تشریعی حیثیت حاصل ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات حجت ہے اور اللہ رب العزت کی بات حجت ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ذات کی حجت ہے، آپ علیہ السلام کی بات کی حجت ہے، حضور کا قول کی حجت ہے، حضور کا فعل کی حجت ہے، حضور کا عمل کی حجت ہے، حضور کی تقریر کی حجت ہے اور حضور کی حدیث کی حجت ہے۔ جبکہ ایک طبقہ اور ایک جماعت کتاب اللہ کی حجیت کو تو تسلیم کرتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اور یہ بات واضح ہے، آپ علیہ السلام کی حجیت کو تسلیم نہ کرنا در حقیقت کتاب اللہ کی حجیت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ پہلا نظریہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے اور دوسرا نظریہ منکرین حدیث کا ہے۔ آج کا جو موضوع مناظرے کا طے پایا ہے، اس موضوع کے اندر جو احتمالات گفتگو کے ہو سکتے ہیں وہ بظاہر دو ہیں۔ منصب رسالت پر گفتگو ایک تو اس طریقے سے ہو سکتی ہے جو ملحدین اور مستشرقین کی طرف سے کی جاتی ہے کہ نبوت و رسالت ایک شے موہوم ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اس گفتگو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گفتگو مذہب کے دائرے سے اٹھ کر اور عقل کی دنیا میں کی جائے۔ اور اسی موضوع کی پہلی شق میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ منصب رسالت پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں اور رسالت کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن رسالت کے حقوق کیا ہوں گے اس کی تشریح ہوگی، آپ کچھ اور کرتے ہیں اور ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے، جس طریقے سے انسانیت حیوانیت سے بلند ایک چیز ہے، اسی طریقے سے نبوت و رسالت بھی بشریت و انسانیت سے ایک بلند چیز ہے۔ یعنی نبوت و رسالت اللہ رب العزت کا عطیہ اور انتخاب خداوندی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور سورہ انعام آیت نمبر 124 میں رب الجلال ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نہیں جانتا کس طرح جانتا ہے کہ رسالت کے منصب پر کس کو فائز کیا جائے۔ ان آیات کی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبوت و رسالت کوئی کبھی چیز نہیں ہے کہ جس کو عبادت و ریاضت جو مشقت اور محنت و غربت سے حاصل کیا جا سکتا ہو، بلکہ یہ عقیدہ خداوندی ہے اور انتخاب خداوندی ہے۔ جس طریقے سے کسی انسان کا انسان بننا اور فرشتوں کا فرشتہ بننا ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی طریقے سے کسی شخص کا نبی بننا اور کسی انسان کا رسول بننا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا نہیں ہوگا، کوئی عام شخص
زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قدرت خداوندی نبوت و رسالت کا انتخاب کرتی ہے تو نبی رسول میں ایسی خصوصیات اور ایسے امتیازات بھی پیدا کیے جاتے ہیں جو عام افراد امت میں نہیں پائے جاتے. چنانچہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی رسول کی تعلیم کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ارشاد باری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی رسول کے علم اور زبانی یادداشت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے اور جو اس کا بھلا دیا جاتا ہے وہ بھی مشیت خداوندی کی طرف بلایا جاتا ہے. ارشاد باری ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی رسول کی زبانی آسمانی کتاب کی وضاحت اللہ رب العزت ہی کراتا ہے. ارشاد باری ہے فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی رسول کی اخلاق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے. ارشاد باری ہے واخفض جناحك للمؤمنين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. اور تیسرے موقع پر ارشاد فرماتا ہے ولا تمشي في الأرض مرحا. ایک چوتھے موقع پر ارشاد فرماتا ہے واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اور ایک پانچویں موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بد اخلاقی کے ایسے دور میں بد اخلاق کا حامل ہو جانا جہاں دنیا اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد نہیں پہنچ سکتی. یہ شان سے پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی ہوا کرتی ہے. کسی عام افراد امت میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی رسول کی جسمانی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ارشاد باری ہے اللہ یعصمک من الناس. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی رسول کو خواہش نفس سے بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھتا ہے. ارشاد باری ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی وجہ سے ہم امت اسلامیہ کا عقیدہ یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے. ارے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی بات نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کرام کی ذات معصوم ہے. مناظرے کے دوران ترجمان بابی کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم نہیں ہے. ترجمان اہل حق کی ذمہ داری ہوگی اس بات کو مضبوطی سے ثابت کرنے کی کوشش کرے. جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے اس طریقے سے دوسرا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے. کسی امیر اور حاکم کے بارے میں عصمت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. کسی امیر اور حاکم کے بارے میں خواہش نفس سے محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی رسول کے اندر عقل سلیم اور قول سدید کے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. ارشاد باری ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی رسول کی ذات کو تعریف اتباع کے اللہ رب العزت فرماتا ہے. ارشاد باری ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات بھی ملے گی رسول کے اندر امت سے اتنی زیادہ شفقت اور محبت کی اللہ رب العزت پیدا فرماتا ہے. ارشاد باری ہے النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور نبوت کا انتخاب تک بھی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا عطا ہے. جس شخصیت میں ان صفات کا اجتماع ہوگا رسالت اور نبوت کے منصب پر اس کو فائز کیا جائے گا. جس شخصیت میں ان صفات کا اجتماع ہوگا رسالت اور نبوت کے منصب پر اس کو فائز کیا جائے گا. اور جس شخصیت میں تمام صفات جمع ہوتی ہیں اس کو رسول کہتے ہیں. لہذا رسول کی ذات پہ حجت ہے, رسول کی بات پہ حجت ہے, رسول کا قول پہ حجت ہے, رسول کا فعل پہ حجت ہے, رسول کی تقریر پہ حجت ہے اور رسول کی حدیث پہ حجت ہے. لیکن افسوس کہ امت اسلامیہ کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا اور ایک ایسی جماعت منتشر ہوئی جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کتاب اللہ کی تشریح حیثیت کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی تشریح حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ انکار حدیث کے دعوے میں پھنسے ہیں. در حقیقت انکار حدیث کا دعویٰ اللہ رب العزت کی کتاب کا دعویٰ ہے. اس لیے کہ منکرین حدیث کا یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام حیثیت قاصد اور ایک داعی کی حیثیت رکھتے ہیں, ہم کہتے نہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی ذمہ داریوں کو بیان کیا. پھر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
اسلامیہ کے اندر بلا کسی اختلاف کے صحیح احادیث کی حجیت کو تسلیم کیا جاتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ابتدائی صدیوں کے اندر کچھ لوگوں نے حجیت حدیث سے اختلاف کیا اور اعتراضات و شکوک و شبہات پیدا کیے، لیکن تیسری صدی کے آخری تک کے تمام اعتراضات و شبہات اب ہم منصور ہو گئے. لیکن 13ویں صدی کے اندر خلافت عثمانیہ کے ساتویں اجلاس جب مغربی سامراجیت کے اثرات سے انکار حدیث کے فتنے نے دوبارہ پر اٹھایا تو مصر کے اندر یہ دو حقیقت مستشرقین اور یورپین محققین کی طرف اٹھائے جانے والے اعتراضات کی ترجمانی کی. چنانچہ مصر کے اندر شیخ محمد عبدو نے اس خیالات کی ترجمانی کی اور ان کے انتخاب دینے والے ڈاکٹر توفیق صدیقی ہیں، انتخاب دینے والے علامہ رشید رضا مصری ہیں، انتخاب دینے والے احمد امین ہیں، انتخاب دینے والے ابو محمود ریا ہیں. انتخاب کر کے انکار حدیث کرنا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، قدیم ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے. انتخاب دینے والے مرغی شراب علی ہیں، احمد علی لاہوری ہیں، رفیع الدین ملتانی ہیں، نیاز فتح پوری ہیں، عبداللہ زرقانی ہیں، سید ہے، غلام احمد پرویز وغیرہ ہیں. جن لوگوں نے اپنے ایک کمزور خیالات اور باطل افکار اور نظریات اور نظر ذرائع سے اس نظریے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اپنے دعوے میں ناکام رہے. تابعین کرام، موضوع کا جو دوسرا جز ہے یعنی اعتراضات کی حقیقت، اس کے اندر بھی کوئی احتمال نہیں. یعنی ایک تو وہ اعتراضات اور شبہات ہیں جو مستشرقین کی طرف سے پیش کی جاتے ہیں اور ملحدین کی طرف سے پیش کی جاتے ہیں، یعنی مذہب کے دائرے سے اوپر اٹھ کر. اور دوسرے وہ اعتراضات اور شبہات ہیں جو مذہب کے دائرے میں رہ کر کی جاتے ہیں، جو انکار حدیث کے ماننے والے کرتے ہیں. آج کی گفتگو میں منکرین حدیث کی طرف سے جو حقیقت باطل کے ترجمان کی ذمہ داری ہوگی، جن اعتراضات کو موضوع بحث بنایا جائے گا، ان میں سے جو اعتراضات ہوگی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ مناظروں کو معلوم و معلوم کے ساتھ سمجھنا آسان ہو. ترجمان باطل کی ذمہ داری جو ہوگی تو اس بات کو ثابت کرے کہ آپ علیہ السلام کی حیثیت فقط ایک قابل کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں. اسی طریقے سے ترجمان باطل کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس بات کو ثابت کرے کہ وحی کی صرف اور صرف ایک ہی قسم ہے اور وہ وحی کتاب اللہ یعنی وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب کوئی چیز نہیں. ترجمان باطل کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس بات کو ثابت کرے کہ روایات کو صحیح طریقے پر محفوظ نہیں کیا گیا ہے. اور ترجمان حق کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بات کو ثابت کرے، پورے اعتماد کے ساتھ ثابت کرے کہ وحی صرف کتاب اللہ سے محفوظ نہیں ہے، وحی جس طریقے سے کتاب اللہ ہے اسی طریقے سے سنت رسول اللہ ہے. اور آپ علیہ السلام کی حیثیت فقط قاصد اور رسول بھی نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کی حیثیت ایک شاعر کی حیثیت ہے. منکرین حدیث کی طرف سے کچھ وہ روایات پیش کی جائیں گی جن میں آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انتم عالم فی امور دنیاکم. یہ کسی سے آپ علیہ السلام نے اگلے طریقہ سے کہا اگر تم چاہو تو مجھے طریقہ کر لو. تو یہ منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو تمہارے جیسے خود اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات تمہارے پر حجت نہیں ہے. آپ یہاں پر اس بات کو گرفت لگا لیں. حضور علیہ السلام کی اصل حیثیت شاعر کی ہے، حضور کی اصل حیثیت حجت ہونا ہے. لیکن جن مقامات کے اندر آپ علیہ السلام اپنی بات کا غیر واجب تسلیم ہونا ثابت کرتے ہیں، صرف ان چیزوں کو حجت نہیں مانا جائے گا اور ان چیزوں کو ذمہ میں لازم نہیں کیا جائے گا. اور جتنے شبہات کرتے پیش کی جاتی ہے تو حضور نے خود منع کیا ہے. وہاں پر حضور کی تصریحات موجود ہے. حضور خود کہہ رہے ہیں یہ چیز بطور مشورے کے ہے، یہ چیز بطور الزام بطور امر کے نہیں ہے. ترجمان باطل اپنی گفتگو میں ایک چیز کا بھی خیال کریں، موضوع انتہائی حساس ہے. وہ باتیں جو مذہب اسلام سے ٹکراتی ہیں اور جن کے انکار کرنے کے نتیجے میں ایک شخص دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کی زد میں چلا جاتا ہے، ایسے موقع پر کلمات کا انتخاب بہت محتاط طریقے پر اور اس انداز سے بات کریں کہ منکرین حدیث کی طرف سے یہ اعتراضات کیا جاتا ہے یا جس مذہب کی ترجمانی کرنے والے ہیں ان کا یہ اعتراضات ہے، ان کے یہ اعتراض ہے.
میں انہیں چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ وضاحت مبحث کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ موضوع سے تعلق سے کچھ ایسی باتیں آ جائیں جن کی روشنی میں مناظرے کا سمجھنا آسان ہو جائے. وضاحت مبحث کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کوئی موضوع پورے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے مناقشہ کر دیا جائے. جب ہم ہی مناقشہ کر دیں گے تو مناظری کی ضرورت کیا رہے گی. اپنی چند باتوں پر بات کو ختم کرتے ہیں. آمین.